بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نحم کی اردو کی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے قومی ہمدردی، اور اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور یہ ماخوذ ہے ان کی ایک کتاب ہے مقالات حالی نثر سے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف مصنف ہے۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عز بخش انصاری تھا۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ پانی پت میں پیدا ہوئے، پھر دہلی چلے گئے، جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ برکھا رت، رحم و انصاف، حب الوطنی اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھی۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصنیفات ہیں۔ مرکزی خیال ہے اس سبق کا کہ اس سبق کا مرکزی خیال ہمدردی کے موضوع سے متعلق ہے۔ مصنف اس میں فرماتے ہیں کہ جو خوبیاں قدرت نے انسانوں اور حیوانوں کو عطا کی ہیں، ان میں ہمدردی کی خوبی زیادہ نمایاں ہے۔ یہ جذبہ دونوں میں ایک ہی طرح پروان چڑھتا ہے۔ یہ ایک قدرتی خاصیت اور یہ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ دنیا کا نظام قائم و دائم رہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ بقول شاعر: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی یہ انسانی ہمدردی ہی ہے یعنی یہ انسانی ہمدردی ہی ہے کہ جس کے توسط سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، اور ان سے لوگوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ دنیا نہ ہو اور دنیا کے یہ آپس کے معاملات نہ ہوں تو دنیا تنزلی کا شکار ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ خلاصہ ہے اس سبق کا کہ یہ سبق خواجہ الطاف حسین حالی کا تحریر کرتا ہے، جس میں انہوں نے قومی ہمدردی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ حالی اس سبق میں لفظ ہمدردی کا اشتراک بناتے ہیں کہ ہم دردی لفظ ہم اور درد کے دو کلموں کا مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ یا تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ ہمدردی کے معنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں شریک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان و حیوان دونوں کو مختلف قسم کے احساسات سے نوازا ہے، جس میں ہمدردی بھی ایک احساس کا نام ہے۔ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ جو خوبیاں قدرت نے انسانوں میں رکھی ہیں، وہی جذبات حیوانوں میں بھی رکھے ہیں۔ حیوانات میں چونٹیاں اس کی زندہ مثال ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو غذا کی اطلاع پہنچاتی ہیں تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہ سکے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کو بھی قدرتی صلاحیت عطا کی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کی جا سکے، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جا سکے۔ اگر انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ ہم اور ہمارے وطنوں میں بھی جذبہ پایا جاتا ہے، کنویں بنانا، سبیلیں لگانی، محتاجوں کی خبر گیری، بیواؤں کی مدد کرنی، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت، ان تمام باتوں کو ہمدردی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان، پتے ہر خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اس کی ٹہنی اور پتے بھی ہرے ہوتے ہیں۔
بالکل اسی طرح اگر اپنے وطن کے لیے ہم سب مل کر ہمدردی و خلوص سے کوشش کرتے ہیں تو ملک و قوم کی ترقی ممکن ہوتی، ورنہ ملک تنزلی کی طرف مائل ہو جاتا۔ یہ خلاصہ تھا آپ کے سامنے۔ اب اس سبق کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ جواب ہے کہ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد کے دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی لوگوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ ہمدردی سے مراد لوگوں کی وہ شرکت لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے تو اس سے ملنے والا اس کی محبت میں اور رحم میں اس سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی تسلی و اطمینان کے وہ بول کہہ دیتا ہے، گویا کہ اس شخص نے بیمار شخص سے ہمدردی کی۔ سوال نمبر 3 ہے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب ہے کہ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درم برم نہ ہو جائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر انسان کی زندگی دوسرے انسان کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، جس طرح ایک درخت پانی اور دیگر چیزوں کا اپنی نشو و نما کے لیے محتاج ہے، بالکل اسی طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے۔ ہمدردی دراصل ایک قدرتی خاصیت ہے جس کے بغیر کارخانہ قدرت نہیں چل سکتا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ جواب ہے کہ صرف دو خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی و تنزل پر بہت اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بے سبب مجبور ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی خیال کی بنا پر واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خیال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، لہٰذا سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی خیال کی بنا پر دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مثالیں دیجیے۔ جواب ہے کہ ہمدردی حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا اور ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، اپنے دشمنوں سے بچانا، یہ جانوروں کی خصلت ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں عام ہمدردی بھی دیکھی جاتی ہے۔ مثلا جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، وہاں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ باری باری اپنی ساتھی بطخوں کی چوکیداری اور نگرانی کرتی ہے، اور جب تک یہ نگرانی کرتی ہے ایک دانہ بھی نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی اکیلا اس ذخیرے کو کھانا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اسی وقت اپنے ساتھی چونٹیوں کو خبر کر دیتا ہے، اور چند لمحوں میں بہت ساری چونٹیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں جو اسے کھاتی بھی ہیں اور اپنے ساتھ اپنے بل میں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہمدردی کی خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کچھ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس سبق سے متعلق اور مصنف سے متعلق۔ نمبر 1 ہے سبق قومی ہمدردی کے مصنف کا نام ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ سبق قومی ہمدردی ماخوذ ہے کلیات حالی نثر سے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش ہوئی پانی پت میں۔ الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس مد و جزر اسلام اس نام سے مشہور ہوئی، مسدس حالی۔ الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ان مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ موضوعاتی اردو شاعری اور سوانح نگاری اور تنقید نگاری کا بانی انہیں کہا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہے ہمدردی کی۔ زمانہ بھی ہم کو طرح طرح سے مائل کرتا ہے ہمدردی کی طرف،
قوم ایک مثال رکھتی ہے درخت کی سی، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ہے مستحق۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو یہ کارخانہ ہو جائے درم برم۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے کھینچتا ہے ہمدردی کی طرف۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو پتے سب ہو جائیں گے سوکھے ہوئے۔ لفظ ہمدردی دو فارسی کلموں سے مرکب ہے، ہم اور درد سے۔ صرف دو خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کے ڈیش پر بہت اثر کیا، تنزل و ترقی پر۔ یہ اقتباسات ہیں جو سبق میں سے لیے گئے ہیں، تو ان کی بھی مختصر تشریح ہے کہ اگر یہ بات سچی ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق حق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے کہ بھائی کو بھائی سے تعلق ایک دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ سب سے پہلے حوالہ سبق و مصنف کا یہ اقتباس سبق قومی ہمدردی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ سبق کلیات حالی نثر سے منتخب کیا گیا ہے۔ تشریح ہے کہ مولانا حالی اپنے اس اصلاحی مضمون کے اس اقتباس لفظ ہمدردی کا مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ ہمدردی کی ضرورت انسانوں کو سب سے زیادہ رہتی ہے۔ انسانی زندگی بھرپور خوشیوں اور دکھ تکلیف کے دائرے میں بسر کرتا ہے۔ خوشیاں بھی دوسروں کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور دکھ تکلیف بھی اکیلے برداشت نہیں کیے جاتے۔ ملنے جلنے والے عزیز و اقارب ہمدردی کر کے شرکت اور تعاون کرتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے ہمدردی اور تعاون کا ذمہ دار ہے۔ اس معاملے میں وہ اپنے جیسے انسانوں سے مدد لینے کا حقدار ہے، اس لیے ہمدردی کو ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کرنا ضروری ہے۔ انسان دوسرے انسان سے تعلق کا محتاج ہے، اس محتاجگی کو تعاون و ہمدردی کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اقتباس نمبر 2 ہے، ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب سیکھے کہ انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ حوالہ سبق وہی گزشتہ تشریح ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس اقتباس میں ہمدردی کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ ہمدردی ایسی خوبی ہے جو ہر انسان کو فطری اور پیدائشی طور پر ملی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمدردی کے جذبات انسانی خون میں خود بخود جوش مار رہے ہیں۔ ہمدردی کسی تعلیم و تربیت یا کسی مدرسے میں نہیں سیکھی جاتی، یہ ایک قدرتی صفت ہے جو خود بخود آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمدردی کی یہ صفت انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے، کس نے ان کو سکھائی؟ انسان کے پاس تو عقل و شعور آنے سے پہلے ہی ہمدردی موجود ہے۔ عقلی تعلیم سے ہمدردی کو بہتر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمدردی کو تعلیم کی ضرورت نہیں۔ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو فطری طور پر اس سے ہمدردی محسوس کر کے اس کو دور کرنے کی لاشعوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک تیسرا اقتباس ہے، اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جملے ہیں، ایک ایک جملہ ہم نے سبق سے لیا ہوا ہے جو ہمیں اہم لگا، اور اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے اسی سبق کا، اس کے اندر بھی سبق اور مصنف ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، باقی تشریح جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اقتباس اور جملے کے مطابق ہوتی ہے۔ آخر میں یہ ایک گرامر کا حصہ ہے، مضمون کی تعریف اور طریقہ۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے، قسم ہے، جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے کہ زیر بحث مسئلے کا تعارف، حمایت یا مخالفت میں دلائل۔ نمبر 3 نتیجہ کہ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے پورا ایک سبق تھا جو ہم نے تمام چیزوں جو ضروری تھی اس کی، کہ تعارف مصنف، مرکزی خیال، خلاصہ، اس کے سوال جواب اور کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح اور جملوں کی تشریح سب آپ کے سامنے رکھ دی۔
امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی تیاری اچھے سے کر سکیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور کی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی طرح دوسرے دوست بھی آپ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔